السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعا کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گائز. کافی لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی کس کی طرف ہے، تو میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. کس کی طرف ہوں گے جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کوئی مار دیتا ہے، کوئی شہید کر دیتا ہے کسی کو. ایک مارنے والا ہوتا ہے، ایک مرنے والا ہوتا ہے. تو انسان یا تو مارنے والے کی طرف ہوتا ہے یا مرنے والے کی طرف ہوتا ہے. ایسے ہی ہوگا نا، یا تو ہم مارنے والوں کی طرف سے ہو جائیں گے یا پھر مرنے والوں کی طرف سے ہوں گے. جدھر آپ کا ضمیر آپ کو گواہی دیتا ہے آپ ادھر ہو جائیں. لوگوں نے مجھے پوچھا ہے تو میں نے کہا بیکار ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں جن کے شہید ہوئے ہیں، اور وہ پاکستانی تھے. وہ کسی طرف سے تھے، یا حکومت کی طرف سے تھے یا پارٹی کی طرف سے تھے کسی کے. تو وہ پاکستان کے ایک شہری تھے. اگر حکومت ہماری ہے، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، تو وہ جو شہری ہیں نا وہ بھی ہمارے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ فلسطین میں رہتے تھے یا کشمیر میں رہتے تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ اس آزاد ملک میں رہتے تھے. یہاں باعزت طریقے سے کما کے کھا رہے تھے اور ملک کو ٹیکس بھی کر رہے تھے. وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے. اس چیز کا افسوس ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے. وہ عام شہری تھے جو اس ملک میں باعزت طریقے سے جینے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا کے بیٹھے ہوئے. وہ بھی جب اس ملک میں رہتے تھے وہ بھی ہماری طرح اس ملک میں اپنے آپ کو ایک آزاد شہری تصور کر رہے ہوں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی اپنی ہی پولیس، اپنے ہی ادارے، اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے. اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں وہ مارے جائیں گے. یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. اس طرح معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا کوئی حل ہونا چاہیے. بندہ کسی پارٹی کا بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ نون لیگ کا ہوگا، پی ٹی آئی کا ہوگا یا پیپل پارٹی، کسی بھی جماعت کا بھی ہوگا پھر پاکستان کا شہری نہیں رہے گا. نون لیگ کا ہوگا پاکستان کا شہری نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا ہوگا تو پاکستان کا شہری نہیں ہوگا. یا پی ٹی آئی کا ہوگا تو نون لیگ کی حکومت میں اس کو کیا کرے گی؟ تحفظ نہیں دے گی. وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے، وہ ٹیکس پے نہیں کر رہا، ووٹ اس نے کسی کو بھی دیے لیکن پاکستان کا شہری ہے تو حکومت تو اسے تحفظ دے گی نا. یا کوئی بندہ نون لیگ کا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت آتی کل کو، کیا پی ٹی آئی والے اس کو تحفظ نہیں دیں گے؟ یہ بات نہایت ہی غلط ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے یا کسی بھی جماعت کا ہے تو کیا وہ پاکستان نہیں رہتا؟ کیا وہ مسلمان نہیں رہتا؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ پارٹیاں تو ملکوں میں ہوتی ہیں، بنتی ہیں پارٹی. ہم پارٹیوں کی بنا پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اس طرح کی شہادتیں نہ ہوں، اس طرح کا ٹائم نہ آئے. اور اس طرح ملک میں بچوں کو، یتیم اور عورتوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھ کر دل ہل جاتا ہے. اب ان کے پیچھے کتنے خاندان ہوں گے؟ ایک بندہ کماتا ہے اور کئی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا اور وہ سر افیکٹ ہمارے ملک پہ پڑے گا. حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں، آج اس کی ہے کل اس کی ہے. سدا حکومت تو صرف رب کی ذات کی ہے. سدا حکومت صرف اللہ کی ذات کی ہے. کئی حکومت کرتے کرتے چلے گئے دنیا سے اور کئی ابھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ان کا کوئی حل نکالنا چاہیے اور ہر طرف سے حل نکالنا چاہیے.
झुकाव होना चाहिए। अगर झुकाव नहीं होगा तो हम दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम अगर बातचीत करते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि हम बातचीत कर लेंगे तो हम हार जाएँगे, ऐसा नहीं होता। बातचीत करके मसलों का हल होता है। बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और बातचीत करने से किसी की हार नहीं होती, ना हुकूमत की, ना सामने वाली पार्टी की या किसी जो भी बंदा है, जो भी आया हुआ है, उसकी हार नहीं होती मुज़ाकरात करने। मुज़ाकरात करने के हल निकलता है किसी मामले का और मुज़ाकरात करनी चाहिए और जो नहीं करता वो समझता है कि मुज़ाकरात करूँगा तो पता नहीं हार जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, ये इंसान की को बशऊर होना चाहिए और ये शऊर देना चाहिए लोगों को और समझाना चाहिए और ज़िंदगी के तौर पे लोगों को तरबियत करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह के हालात पैदा हो के आप कितने लोगों को, कितने औरतों को बेवा करते हो और कितने बच्चों को यतीम करते हो। अगर कहीं मसला पैदा हुआ है तो पार्टी की क़यादत की वज़ह से हुआ है या हुकूमत की वज़ह से हुआ है। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, वो लोग बेगुनाह थे, जो मारे गए हैं इस मुल्क में और जिनके बच्चे यतीम हुए हैं। हम सिर्फ़ उन लोगों के साथ हैं जो मारे गए हैं। तो लिहाज़ा बहुत शुक्रिया। तो नहायत ही अफ़सोस है जिसकी तरफ से भी मसले को का पुरअमन हल निकालना चाहिए था। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में कभी इस तरह के मसाइल पैदा ना करे और इस तरह के हालात पैदा ना हों कि इस तरह की सूरत-ए-हाल आ जाए। लिहाज़ा बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह मुझे सुनते रहें। मैं नाज़ बतूल शाह इस तरह आपकी खिदमत में